اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ وإنا لہ کاتبون وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون حتیٰ اذا فتحت یأجوج ومأجوج وہم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمین انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسها وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون لا یحزنہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الانبیاء کا آخری رکوع ہے۔ سورت کے جتنے پیچھے مضامین گزرے ہیں، آغاز جس سے ہوا تھا اس کی تکمیل اس رکوع میں کی جا رہی ہے۔ شروع صورت میں اعلان کیا گیا تھا کہ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں مبتلا ہیں۔ اس دعوے پر دلائل دیے، ظالموں کے رویے بیان کیے، ان کی گزشتہ ماضی میں حساب کتاب جو ہوا، بستیاں تباہ کی گئیں، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ جو صحیح کام کرنے والے انبیاء علیہم السلام اور مخلصین ہیں، ان کی جد و جہد کا تذکرہ کیا گیا۔ اب آخر میں ایک بنیادی قانون اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے اور اس حساب کتاب کے جو نتائج ہیں اس پر گفتگو ہے۔ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جس نے بھی اچھے اور نیک عمل کیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ اللہ پر پورا ایمان رکھنے والا، یقین رکھنے والا ہے۔ قلب میں اللہ پر ایمان اور یقین اور عمل صالح، یہ دو چیزیں ہیں۔ فلا کفران لسعیہ، تو اس کے تمام جد و جہد اور کوشش کی ناشکری نہیں کی جائے گی، اسے مٹایا نہیں جائے گا۔ کفر کہتے ہیں مٹانے کو، چھپانے کو۔ تو اللہ وہاں قیامت کے دن ظاہر کرے گا
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کی جد و جہد رائے گاہ نہیں جائے گی جو پورے ایمان و یقین کے ساتھ، اور جو ایمان و یقین جن چیزوں پر ہے اس کے عمل کے لیے جو جد و جہد اور کوشش کریں گے، عمل صالح کریں گے، تو ان کی تمام تر جد و جہد اور کوشش جو انہوں نے اللہ کے راستے میں کی ہے وہ کبھی ضائع نہیں جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ضائع اس لیے بھی نہیں جائے گی کہ ہم ان کے ہر عمل اور ہر ایمانی کیفیت کو لکھ رہے ہیں، ان کو لکھا جا رہا ہے کہ ہر ایک آدمی کا جو نامہ اعمال ہے اس میں ہر چیز درج ہو رہی ہے۔ ضائع اور رائے گاہ تو وہ جاتی ہے جسے تحریر میں نہ لایا جائے، بھول جاتا ہے آدمی۔ علم وہی مضبوط رہتا ہے جسے لکھ لیا جائے۔ تو جتنی بھی تمہاری معلومات ہیں، تمہارے تمام اعمال ہیں، ہم انہیں اس انسان کے کھاتے میں لکھ رہے ہیں۔ تو کتابت سے علم محفوظ رہتا ہے، تو تمام اعمال اور ایمانی کیفیات وہ تمام کی تمام لکھی جا رہی ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اب ایک تو مسلمان جماعت جو ایمان لا رہی ہے اور اچھے عمل کر رہی ہے، اس کے اعمال تو محفوظ رہیں گے، اور جب ہر ایک کا نامہ اعمال محفوظ رہنا ہے تو جن بستیوں کو ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ہم نے تباہ و برباد کیا ہے، ان کے لیے ہم نے یہ بات حرام قرار دے دی ہے کہ وہ کبھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، کہ وہ لوٹ کر آئیں اور دوبارہ پھر کوئی عمل کریں اور پھر دوبارہ حساب کتاب کے اندر کوئی ان کے نیک اعمال لکھ لیے جائیں۔ پرچے کا جو وقت ہے وہ دنیا کا حیات، زندگی سے لے کر موت تک کے جو سفر ہے ہر انسان کا وہ طے شدہ ہے۔ اب یہاں سے مرنے کے بعد پھر کوئی درمیان میں دوبارہ آئے اور دوبارہ پرچہ حل کر کے داخل کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب جو وقت ہے اسی کے اندر ہے، جس نے بھی اچھا عمل کیا اس کا اچھا، اور جو غلط جنہوں نے کام کیے ہیں تو ملی بھگت کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہے کہ چلو جی واپس دوبارہ امتحان گاہ میں جا کر پرچہ لکھ کر پاس ہو جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ حرام، ہم نے حرام قرار دے دیا ہے، علی قریۃ، ایسی بستی پر جسے ہم نے ہلاک کیا تھا ان کے غلط اعمال کی وجہ سے، کہ انہم لا یرجعون، کہ وہ لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ حتیٰ اذا فتحت یأجوج ومأجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ آخری مرحلہ حساب کتاب کا وہ ہوگا کہ جب یاجوج اور ماجوج کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وہم من کل حدب ینسلون، وہ ہر طرف سے، ہر اونچائی نشیب و فراز سے وہ پھسلتے ہوئے پہاڑوں سے نیچے آئیں گے۔ اتنی کثرت سے ہوں گے، اتنی کثرت سے ہوں گے کہ وہ پوری دنیا میں ہر جگہ جہاں دیکھو یاجوج ماجوج پھر رہے ہیں، پوری بستیاں، آبادیاں، پہاڑ، نشیب و فراز، حدب، ہر اونچی جگہ جہاں سے جو مکعب بنی ہوئی ہو نشیب و فراز کی شکل میں، کوئی پیالہ جیسے اوندا کر دیا جائے تو اس کا جو اندر کب بنا ہوا ہے اس کو حدب کہتے ہیں، تو اس کے اوپر سے کیا ہے، پہاڑوں کے اوپر سے نیچے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بھرنی ہے، اور اس جہنم میں اگر ایک انسان ہے تو 999 کے قریب جو ہے، یا لاکھ میں سے مختلف روایات ہیں، تو لاکھ میں سے ایک آدمی ہے اور باقی سارے یاجوج ماجوج ہیں جن سے جہنم بھری جائے گی۔ تو یہ پوری آبادیوں پر کیا ہے، پھیل جائیں گے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، اور یہی وہ لمحہ ہوگا کہ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، تیرے رب کا سچا وعدہ، حق وعدہ قریب آ گیا۔ جب وہ قریب آ جائے گا تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں اور ظالموں کی آنکھیں اس عذاب کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ پیچھے بھی لفظ یہ استعمال ہوا تھا، تشخص کا لفظ پیچھے بھی استعمال ہوا،
تشخص کہتے ہیں کہ جب خوف کی وجہ سے انسان پلکیں نہ جھپکے اور وہ پھٹ جائے، کھلی ہوئی ہو پوری کی پوری، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آدمی دیکھے۔ یہ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے جب انسان خوف زدہ ہو اور کوئی ایسی خطرناک چیز اس کے سامنے آ جائے تو اس وقت آنکھیں پھاڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اقترب الوعد الحق، شروع صورت میں بھی اقترب للناس کا دعویٰ تھا، درمیان میں دلائل دیے، آخر میں پھر کہا کہ سچا وعدہ بالکل سامنے ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، ان کی جو آنکھیں ہیں وہ پھٹی ہوئی رہ جائیں گی۔ ابصار الذین کفروا، کافروں کی آنکھیں، اور پھر کہیں گے یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین، ہائے افسوس کہ ہم اس میں بڑی غفلت میں رہے۔ بدر کے موقع پر بھی ایسا ہی اللہ کا وعدہ جب سچا آیا تو یہ بڑے بڑے سردار جو بڑی دور سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں عذاب آنا کہ نہیں، بڑے ناز و نخرے اور زوم کے اندر مکہ سے چلے تھے بدر کے راستے میں، اور جیسے ہی جب یہ عذاب کا کوڑا برسا تو آخری وقت میں انہوں نے بھی شور مچایا یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ، ہم بڑی ہی غفلت میں تھے، من ھذا بل کنا ظالمین، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ تو یہ عذاب بدر کا ہو، غزوہ احزاب اور خندق کا ہو، یا فتح مکہ کی صورت میں ہو، یا دنیا میں جتنے بھی ان ظالموں کے خلاف مسلمان جماعت کے اقدامات ہیں وہ ہوں، اور سب سے آخر میں یاجوج ماجوج کا معاملہ، اور پھر اس کے بعد قیامت کا ہولناک منظر۔ تو جہاں جہاں جن جن مرحلوں سے ہر دور کے ظالم لوگ جب گزریں گے، اور سب سے زیادہ خوفناک عمل وہ ہے جب یہ وہاں حشر کے میدان میں اٹھائے جائیں گے، تو وہاں سب سے زیادہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہیں گی، اپنے آپ کو کہیں گے بل کنا ظالمین، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، وہاں اعلان کیا جائے گا انکم، تم بھی، اور جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ، پتھروں کے جو بت تم نے بنا رکھے ہیں، جو بھی پوجتے ہو، حسب جہنم، یہ جہنم کا ٹھکانہ بنیں گے۔ ما تعبدون کا لفظ استعمال کیا ہے، من تعبدون کا لفظ نہیں، تو ما تعبدون کے اندر غیر ذوی العقول، یعنی جو پتھر لات منات عزا اس طرح کی انہوں نے پتھروں کے بت بنا رکھے ہیں، اس سے استثناء ہو جاتا ہے ہاں جی ان انبیاء علیہم السلام کا جن کو ناجائز طور پر یہ ابن اللہ یا ہاں جی اللہ کا بیٹا قرار دے کر ان کی عبادت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر کا، وہ ما تعبدون من دون اللہ میں شامل نہیں ہے جی۔ وہ اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ ان کے یہ پتھر، ان کے سارے یہ بت ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے ان کو جہنم کا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا، جہنم کا ایندھن ہوں گے یہ، ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے۔ انتم لہا واردون، اور تم ہر حال میں وہاں پہنچنا ہے، جہنم کے کنارے، ورود کہتے ہیں کسی گھاٹ پر جا کر پانی پینا، تمہیں ضرور جہنم کی آگ کھانی ہے، اس سے تم بچ نہیں سکتے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ پتھر کے بت جنہیں تم خدا کہتے ہو، اگر یہ خدا ہوتے حقیقت میں کچھ نہ کچھ، تو ما واردوہا، تو یہ یہاں نہ پہنچتے، جہنم کی گھاٹ پر نہ پہنچتے، ان کو عذاب نہ ہوتا۔ خدا ہو اور جہنم میں گرنے کے لیے تیار ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ تمام کا تمام، یہ بھی اور تم بھی، کل فیہا خالدون، یہ تمام کے تمام اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جہنم۔ لہم فیہا زفیر، اور جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو خوب چلائیں گے، شور شرابہ مچائیں گے۔ لہم فیہا زفیر، بہت زیادہ ہاں جی وہاں ان کا چلانا اور شور مچانا ہوگا، اور ان میں سے کچھ لوگ جب بہت زیادہ شور مچائیں گے، وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ وہاں کچھ بھی انہیں سنائی نہیں دے گا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، ان کی کوئی بات نہیں سنے گا، اور یہ بھی کچھ نہیں سنیں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے، بس شور مچاتے رہیں گے، آواز نکالیں گے،
عذاب اور اذیت اور تکلیف سے بلبلائیں گے، لیکن ان کی کوئی وہاں پر سننے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ خود کچھ سنیں گے۔ ایک حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ کچھ لوگ جہنمی ایسے ہیں کہ جن کو لوہے کے بکسوں میں بند کر کے اوپر سے کیلیں ٹھوک کر جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچا دیا جائے گا، وہاں سے ان کی کوئی آواز بھی کسی کو سنائی نہیں دے گی۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے کہ جب وعدہ حق آئے گا تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے یہ سزا ہوگی۔ البتہ وہ لوگ کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، وہ بے شک وہ آدمی جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی اور اچھائی کا فیصلہ ہو چکا، انہوں نے اچھے عمل کیے، ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، اور ہم نے ان کے بارے میں صحیح فیصلہ، حسنہ، عمدہ فیصلہ کر دیا۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ ان کے لیے لہم الحسنی فی الحیات الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے کیا ہے؟ حسنہ ہے۔ اولئک عنہا مبعدون، وہ اس جہنم سے دور رہیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، یہ جنتی لوگ جہنم کی معمولی سی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ جہنم کا کوئی شور شرابہ یا آگ کی کوئی لپٹ یا اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی معمولی سی آہٹ بھی ان جنتیوں کے کانوں میں نہیں پڑے گی کہ کہیں ان کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو جائے۔ اور وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ جو ان کے نفسوں میں خواہشات ہوں گی، جس چیز کو وہ چاہ رہے ہوں گے، تو اس مزے میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو جنت میں کھانے پینے وغیرہ کی جتنے انعامات ہیں، اور ان کے نفسوں میں جو خواہش، جو صلاحیت، جو استعداد، جس طرح کا وہ مطالبہ کریں گے، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ خالدون رہیں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، ان مسلمانوں کو نہ تو بڑی گھبراہٹ، الفزع الاکبر جب سور پھونکا جائے گا، بہت بڑا گھبراہٹ کا معاملہ ہوگا، اور پھر حشر کے میدان میں تمام کو جمع کیا جائے گا، ان کو وہ بہت بڑی گھبراہٹ بھی کوئی غم نہیں دے گی، کیونکہ ان کے اعمال اچھے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، حسنہ ہے، اس لیے ان کو یہ گھبراہٹ بھی کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اور انہیں فرشتے بڑے اعزاز و اکرام سے لینے آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مومن کی روح جب قبض کرنے کے لیے فرشتہ آتا ہے تو بڑے احترام کے ساتھ، ایسے جیسے آٹے میں سے بال نکالتا ہے، ریشم کے لباس کے اندر اس کی روح بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ یہاں سے لے کر اللہ تعالیٰ آسمان تک پہنچاتے ہیں، تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ہاں جی، اعزاز اور اکرام کریں گے، اور فرشتے ان سے کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ تمہارا دن انعام و اکرام کا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یعنی روح قبض ہوتے ہی ان کے لیے انعامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور جیسے ہی وہ قبر میں پہنچیں گے تو قبر میں جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، قبر وسیع ہو جائے گی، چاروں طرف سارا منظرنامہ ان کے سامنے ہوگا، اور ان سے فرشتے کہیں گے ھذا یومکم، یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ اب دونوں جماعتوں کا جو حساب کتاب کا نتیجہ ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ظاہر ہونا ہے آخری وقت میں، اس کا تذکرہ پیچھے کر دیا۔ فزع الاکبر کی مزید وضاحت کی کہ یہ بڑی گھبراہٹ کون سی ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم تمام آسمانوں کو لپیٹ لیں گے جیسے چرخی کے اوپر لباس اکٹھا کیا جاتا ہے، تھان لپیٹتے ہیں تو جس لکڑی کے اوپر، اسے سجل کہتے ہیں، ہاں جی، اس کے اوپر لپیٹ لیا جائے گا۔ یا پرانے زمانے میں لوہے کے بڑے بڑے نلیاں بنائی جاتی تھی، اور جو دستاویزات ہوتی تھی وہ گول کر کے رول کر کے اس کے اندر محفوظ کی جاتی تھی، اس کو بھی سجل کہتے ہیں۔ تو یعنی جس میں محفوظ کیا جاتا ہے کسی چیز کو۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ
پورے آسمان و زمین اللہ کے دائیں ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے، جیسے کپڑا لپٹا ہوا ہوتا ہے ایسے ہی آسمان و زمین اللہ کے ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہاں کہا قطعی السجل للکتب، جیسے کاغذات اور کتابیں رول کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں یا کسی چیز پر لپٹی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے آسمان ہم لپیٹ دیں گے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اور جیسے ہم نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا تھا اب دوبارہ ان کو پیدا کریں گے، دوبارہ ان کو وہاں حاضر کریں گے، حشر میں حساب کتاب کا معاملہ ان سے مکمل کریں گے۔ وعدن علینا، یہ ہم پر پکا وعدہ ہے، ہم نے اپنے اوپر لازمی کر دیا ہے کہ ہر آدمی کو جو یہاں اس دنیا میں آیا ہے، موت کے بعد دوبارہ اسے زندہ کر کے اس کا حساب کتاب لینا، یہ ہم نے اپنے اوپر پختہ وعدہ کیا ہے۔ یہ حساب کتاب ایسا نہیں ہے کہ حساب کا ڈراوا دیا جائے اور حساب لیا نہ جائے، یہ حساب لینا ہم پر پکا وعدہ ہے، کوئی اس سے نہیں بچ سکتا، چونکہ حساب و کتاب سے متعلق یہ صورت ہے تو حساب ضرور ہوگا۔ انا کننا فاعلین، بے شک ہم ضرور یہ کر کے چھوڑیں گے حساب کتاب۔ ایسا نہیں ہو سکتا احتساب کے نعرے لگائے جائیں اور بعد میں احتساب نہ کیا جائے، تو ایسا نہیں، یہ دنیا کی جھوٹی حکومتیں تو یہ کر سکتی ہیں، لیکن اللہ جو شہنشاہ مطلق مالک الملک ہے، اس نے جو فیصلہ اور اعلان کیا ہے، جو سسٹم بنایا ہے، تمام کام اس کے مطابق ضرور بالضرور ہوں گے، کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ انا کننا فاعلین۔ اب صورت ختم ہو رہی ہے، حساب کتاب کا پورا جتنا بھی دعویٰ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب ان تمام کے مقاصد اور اہداف کیا ہیں کہ یہ جو ہم نے حساب کتاب لینا ہے اور ان دشمنوں کو مقابلہ کرنا ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس زمین پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہی بات ہم نے آج ان کے بارے میں کہی ہے، اور اس سے پہلے زبور میں بھی ہم یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کا وارث میرے نیک بندے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، نصیحت کرنے کے بعد زبور میں بھی ہم نے یہ بات لکھی تھی کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث میرے نیک اور صالح بندے ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا میں انہوں نے نیکی کی تو وہ انسانوں کے لیے نیکی کا کام کرنے والے لوگوں کے لیے زمین ہے، فرعونوں، نمرودوں، ظالموں، شدادوں، انسان دشمنوں کے لیے نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ کے آخر میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، حساب کتاب کا تذکرہ ہے، اور اب بتلایا جا رہا ہے کہ یہ زمین مکہ جو آج ظالموں کے قبضے میں پچھلے کچھ عرصے سے ہے، یہ ان سے چھین لی جائے گی۔ یہ نیک بندوں کو اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ملے گی۔ تو یہ بات ہم زبور میں بھی لکھ چکے ہیں، اور قرآن حکیم میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی آ چکا ہے کہ اس کی وراثت جو ہے وہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، ہم نے ان کو وارث بنائیں گے زمین کا، جن کو مستضعف کمزور بنا دیا گیا ہے، مشارق الارض و مغاربها التی بارکنا فیہا۔ تو قرۂ زمین الارض یہ صرف اور صرف نیک بندوں کے لیے ہے، ظالموں کے لیے یہ زمین نہیں بنائی گئی، اور جنہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے ان کے خلاف اب انقلاب لا کر اس زمین کو حریت پسندوں اور نیک اور سچے لوگوں کے حوالے کیا جائے گا۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس میں بڑی بات پہنچنے کی ہے، پہنچانے کی ہے اس قوم کے لیے جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، کیونکہ جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے والے ہیں، ان نیک بندوں کے حوالے زمین کرنا، یہ زمین کے اصل مقصد تک پہنچنا ہے۔ زمین پیدا کی تھی اس لیے کہ انسانیت یہاں پر رہے امن و سکون کے ساتھ۔ جن لوگوں نے زمین کا یہ غلط استعمال کیا ہے ان سے یہ زمین اب چھین لی جائے گی۔ کیوں چھین لی جائے گی؟ اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اب آپ کے حوالے یہ زمین ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، رحمت اور شفقت کا نظام
امن اور عدل کا نظام، انسانیت کی بہتری کا نظام قائم کرنا آپ کا ہدف ہے۔ تو چونکہ آپ تمام انسانیت کے لیے رحیم و شفیق ہیں، تو اب آپ کے حوالے کی جائے گی زمین۔ یہ جو مکے کے ظالم سردار جو زمین کا غلط استعمال کر رہے ہیں، مکے کے وسائل کو غلط طور پر ہڑپ کر رہے ہیں، ان تمام سے چھین کر یہ تمام وسائل، یہاں کی سیاسی اور معاشی طاقت اور قوت آپ کو دی جائے گی۔ آپ ان وسائل کو استعمال میں لا کر دنیا بھر کی تمام قوموں کے لیے رحمت کا ایک نظام بنائیں گے۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ زمین آپ کو ملنی ہے اور آپ رحمت للعالمین ہیں، تو قل یہ کہہ دیجئے انما یوحیٰ الیہ، بے شک میری طرف وحی ہوئی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے۔ فہل انتم مسلمون، کیا تم مسلمان ہوتے ہو، فرما بردار بنتے ہو اس اللہ کے؟ یاد رکھو فإن تولوا، اگر وہ رخ موڑ دیں، اعراض کریں، تو فقل ان سے کہہ دیجئے آذنتکم علی سواء، میں نے تم تمام کو ہر طرح کی خبر دے دی، تمہیں بتا دیا، آذنتکم ہم نے یہ اعلان کر دیا، تو اس اعلان میں نے کوئی تفریق نہیں رکھی، علی سواء، تمام عالم انسانیت کو یکساں طور پر میں نے یہ پیغام پہنچا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کھڑے ہو کر جو اعلان کیا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو دور دراز تک صحابہ کی ذمہ داری لگا دی کہ جو تمام یہاں جو حاضر لوگ ہیں وہ دنیا بھر میں پھیل جائیں، تو ہر جگہ پر اس پیغام کو پہنچا دیں۔ تو تمام کو میں نے یہ بات پیغام برابر ہر طرح سے تمام پہلوؤں سے تمام لوگوں کو بتلا دیا، چاہے وہ حنیفی تحریک کے لوگ ابراہیم کی اور اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں، اسحاق کی اولاد میں سے ہوں، یا سائبین میں سے نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، دنیا بھر کے تمام انسانوں کو میں نے یکساں طور پر خبر دے دی۔ باقی رہی بات یہ کہ عذاب کس قوم کا کس وقت آنا ہے، حساب کتاب قریب ہے یا بعید ہے، تو ان ادری، ان نافیہ ہے، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کہ یہ عذاب حساب کتاب اقریب ام بعید ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے عذاب کا یا حساب کتاب کا، یہ قریب ہے یا بعید ہے۔ وہ تو جیسے جیسے ماحول ہوگا، جیسے جیسے تمہارے کام ہوں گے، اس کے مطابق حساب کتاب ہوگا۔ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ انہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے کہ بلند آواز سے بات کون کہہ رہا ہے، اور ویعلم ما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے یہ ان تمام باتوں پر پکار کر بات کرتا ہے اس کو بھی کیا جانتا ہے، اور جو دل کے اندر چھپی ہوئی تم دشمنیاں، بغض و عداوت یا اچھائی اور نیکی رکھتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں بالکل نہیں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، یہ جو تمہارے لیے عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے، اور ایک مقررہ وقت تک کھانا پینا ہے، تو کب تک ہے؟ متاع الی حین، ایک وقت مقررہ تک فائدہ دینا ہے۔ دو ہی شکلیں ہوتی ہیں، یا تو متاع ہوتا ہے یا فتنہ ہوتا ہے۔ متاع تو یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کو ملی، آپ نے اپنی ضرورت پوری کی اور معاملہ ختم ہو گیا، اور ایک یہ کہ وہ چیز ملی اور اس میں ایسا دل لگا لیا کہ وہ ایسی آزمائش اور فتنہ بن گیا کہ جو اصل صحیح کام تھا وہ چھوڑ دیا، ظلم و زیادتی میں مبتلا ہو گئے۔ تو آدمی کو جو انعام دیا جاتا ہے، مال و دولت ملتا ہے، عمر ملتی ہے، طاقت اور قوت ملتی ہے، تو وہ فتنے میں پڑنے کا باعث بنتا ہے، آزمائش بنتی ہے، یا بس ضرورت تھی اور اس نے پوری کی؟ مجھے نہیں معلوم، یہ تو تم خود اپنے اوپر دیکھو کہ تمہارے اپنے اعمال کیسے ہیں، کہ تم چیزوں کا صحیح استعمال کر رہے ہو یا چیزوں کا غلط استعمال کر کے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہو۔ قال رب احکم بالحق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ رب احکم بالحق، اے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ فرما، انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمانا۔ تو اللہ کے رسول نے
اللہ سے دعا مانگی کہ فیصلہ صحیح اور درست کا ہوگا۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور ہمارا رب الرحمن ہے، اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں جو تم اللہ کے بارے میں یا ہمارے بارے میں غلط باتیں کرتے ہو، عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، جو تم غلط باتیں بیان کرتے ہو، اس پر ہماری مدد کرنے والا ہمارا رب رحمان ہے۔ مکے والے رحمان کے لفظ سے بہت چڑھتے تھے، اس لیے بار بار یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ یہودیوں کے ہاں تو تورات میں چونکہ یہ لفظ رحمان کا استعمال ہوا ہے، تو وہاں تو رحمان کا لفظ ذات باری تعالیٰ کے اسم کے تعارف کے طور پر موجود تھا، لیکن یہ لوگ چونکہ ان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، اس لیے ان لوگوں کو رحمان کے لفظ سے بڑا، اس لیے کہا ومر رحمان، رحمان کون ہے؟ تو وہاں اللہ نے وضاحت کر دی۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کیا الرحمن، کیونکہ رسول رحمت للعالمین ہے، وہ دراصل الرحمن کی صفت ہی کا مظہر ہے۔ تو رحمان اور رحمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمام معاملات عدل و انصاف کے مطابق تمام لوگ کریں، لیکن یہ لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، دلوں کے اندر کھیل کود کا اور تماشا ان کے اوپر غالب ہے، اس لیے حساب کتاب سے دور ہیں، حساب کتاب سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ حساب کتاب ہو کر ضرور رہے گا۔ تو یہ واضح طور پر سورت کا اول اور سورت کا آخر مجموعی طور پر جو ہدف اس کا حساب و کتاب سے متعلق ہے، اس کو پوری وضاحت کے ساتھ اس صورت میں بیان کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ اجمعین۔